کیونکہ جب تک چیزوں کو لنک میں نہیں لائیں گے کبھی بھی مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. ہمیشہ دنیا گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور مجالس کی جو اصل برکت ہے کہ جس سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے کہ یہ کبھی بھی کہیں پتھراؤ نہیں کراتے، کبھی بھی ان کے نکاح نہیں ٹوٹتے. ہمیشہ پتھراؤ کراتے ہیں کہاں پر؟ نکاح ان کے کیسے ٹوٹتے ہیں؟ نہ شراب سے، نہ کسی اور جنسی گناہ سے، نہ کسی رقص سے، نہ موسیقی سے، نہ فسق سے، نہ فجور سے. ہمیشہ نکاح ٹوٹتے ہیں رسول آل رسول سے ریلیٹڈ چیزوں سے. اور اس سے ہمیں قدر و قیمت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک میڈیا ہے، آزاد میڈیا، جو لوگوں کو آشنا کرتے ہیں، اور وہ ہے عزاداری امام حسین. تو جو کچھ ہوا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ، اس قتل کا بھی جو اور اس ظلم کا بھی جو جلوہ اگر دیکھنا ہے تو وہ سب 11 ہجری سے شروع ہوا ہے. اہل بیت کی حیثیت کو پامال کیا گیا، اہل بیت کے خلاف محاذ بنایا گیا، اور گریجولی حالات خراب ہوتے چلے گئے. امام رضا علیہ السلام کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ یہ چیز بھی کلیئر نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی مامون بڑا علم دوست تھا. اپنے ایک لہجے کے لیے بھی اس کو علم دوست مان لیا، کام خراب ہو جائے گا. یا مثال کے طور پر جی مامون نے امام رضا علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا اور ولی عہد بنایا، آگے اس جھانسے میں تو کام خراب ہو جائے گا. تو تاریخ اس قسم کے فراڈ سے بھری ہوئی ہے، اور وہ جو پرانی تاریخ ہے اس پر بھی نگاہ ہونی چاہیے، اور اپنی سادگی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ اس زمانے میں بھی سادے ہیں. بہت ساری چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے کہ دکھایا جاتا ہے. اور اس تاریخ کو سمجھنا ہو تو میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یعنی اس زمانے کے اور آج کی اگر اہل سنت کو آپ دیکھیں کہ بیچارے کیوں اتنے بے خبر ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کیوں بے خبر ہیں. ہم آپ بھی بے خبر تھے. اس کی مثال دیتے ہیں تاکہ اس میں بھی ایک لوگوں کا اویئرنیس ہو کہ جو عالم اسلام میں سب غنڈہ گردی چل رہی ہے اس کی بیسس کیا ہے. مثال کے طور پہ بڑے آرام سے کہا جاتا تھا بنگلہ دیش کس نے، کون ہے باغی؟ مجیب. اللہ کا شکر آج لوگوں کو پتہ چلا وہ باغی نہیں تھا. یہ ہم تھے جو ان کو پس سمجھتے تھے بنگالیوں کو. پاکستان ان کے نام پر لے لیا کہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے، لیکن جب دیکھا ہے پاپولیشن وزیر بنے گی تو ہمیں خطرہ ہوا. اصل بدماشی یہ تھی. اور اہل سنت کے ذریعے جو جینوسائٹ ہوئے ہیں، ایک پورا بھی ہم نے اس پہ پروگرام کیا ہے کہ وہ دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا. بڑے بڑے جینوسائٹ کیے ہیں. ان میں سے ایک آرمینین کا جینوسائٹ ہے جس میں 8 لاکھ سے لے کر 15 لاکھ آرمینینز کو اوٹومین امپائر نے، انہی خلیفۃ المسلمین حمید صاحب نے، اس کو کہا جاتا ہے حمیدیہ میسیکر، 14 اور 15 میں 8 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ آرمینینز کو قتل کیا ہے. پھر آپ کہتے ہیں جی اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، لیکن انہوں نے بڑے بڑے میسیکر کیے ہیں. جو اس میں بنگال میسیکر ہے یہ منفرد ہے. کیوں؟ کیونکہ سنیوں نے سنیوں کا جینوسائٹ کیا ہے، حنفیوں نے حنفیوں کا جینوسائٹ کیا ہے، سنیوں نے سنی خواتین کی عزت لوٹی ہے. بیک میں کون تھا؟ عدل و انصاف کے پرچم جناب مولانا کون؟ جماعت اسلامی کے میاں طفیل اور مودودی صاحب. یہ جو آرمی پہ ڈالا جاتا ہے یہ آپ کی ہماری بے وقوفی ہے کہ صرف آرمی پہ ڈال دیں. آرمی کو نظریہ کون دے رہا تھا؟ الشمس اور البدر والے. جس طرح سے آل رسول پہ مظالم کو آپ کو کریدنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا اسباب کہاں ہیں. تو بنگلہ دیش جو میسیکر ہوا ہے 3 لاکھ لوگ مارے ہیں، اس میں جو آپ کو آرمی پہ آج کل ڈالا جا رہا ہے، آرمی والے تھے لیکن ان کو پیچھے نظریہ دینے والے جماعت اسلامی کے لوگ تھے، میاں طفیل تھے اور الشمس اور البدر والے تھے. کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے جی خالدہ ضیاء نے فلاں جماعت والے کو مار دیا تو ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے ظلم کر دیا بیچارے داڑھی والے کو. بابا یہ داڑھی والا بڈھا آج نظر آ رہا ہے. ان لوگوں نے جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو مارا ہے وہاں پر. تو تاریخ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، جان ہے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن ہمیں ان کو بتانا ہے کہ آپ کی تاریخ خون سے بھری ہوئی ہے، خون سے بھری ہوئی ہے.
ہمارا خون، دوسروں کا خون، عیسائیوں کا خون. اسی میں ضمن بتائیں تاکہ لوگوں کا ایک معیار بلند ہو. جیسے بنگلہ دیش کا ذکر کیا، لوگ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے البدر الشمس تھی. لوگ کہتے ہیں پاکستان بننے کے لیے خون گیا. پاکستان بننے کے لیے کوئی خون نہیں گیا. سکھوں نے قتل عام کیا، بالکل جھوٹ. سکھوں نے ری ایکشن ظاہر کیا. 46 میں اس پاکستان کے ایریے میں دیوبندی، بریلوی اور یہی درگاہوں والوں نے مل کے ہندوؤں اور سکھوں کا قتل عام کیا تھا. 46 سے شروع کر دیا تھا، جس میں مانسیرا میں اور ہری پور میں حتیٰ سکھ خواتین، ہندو خواتین کے اوپر کے حصے کو کاٹ دیا تھا، چھاتیوں کو کاٹ دیا تھا. 46 میں انہوں نے شروع کر دیا تھا، جس میں خاص دہشت گرد تھا دیوبندیوں کا مولوی، آج اسے کہتے ہیں بانی ہے پاکستان، اسحاق مانسیرائی. سکھوں نے انتقام لیا ہے 47 کی 17 اگست سے، یاد رکھیں. ایکشن ان کا تھا، انہوں نے 4 لاکھ ہندو اور سکھ مارے تھے. ری ایکشن ان کا تھا، انہوں نے پھر 6 لاکھ مارے. وجہ کیا تھی؟ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی. اس زمانے میں اسلحہ لوگ لے کے آتے تھے، اکثر جو فوجی تھے وہ پنجاب کے تھے. لیکن ہندوؤں نے نہیں کیا. ہندوؤں نے کیوں نہیں کیا؟ سکھوں نے کیا کیونکہ گاندھی جی کی چلتی نہیں تھی. ہندوؤں نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ گاندھی جی اہنسا کی تحریک چلا رہے تھے. اسے ہم نے کئی جگہ بیان کیا ہے. ہم لوگوں میں جرت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے باپ دادا کی جان اور ہمارے باپ دادا کی اور دادی دادا کی بہنوں کی عزتیں گاندھی نے بچائی ہیں. وہ گریٹ آدمی تھا، اس نے تحریک چلائی ہوئی تھی اہنسا کی. ہم مذاق بناتے ہیں جی بکری اور لاٹھی لے کے گھوم رہا ہے. بابا بکری لاٹھی لے کے وہ نان وائلنس تحریک آپ کے لیے چلا رہے تھے، اور آپ کے لیے تحریک چلائی تو RSS والوں نے اس کو مارا. وہ ہمارے لیے مرے ہیں. جس طرح آج یہ ہم بتانا چاہ رہے تھے، آج اس 60-70 سال کی تاریخ سے ہم آشنا نہیں ہیں اور اپنے محسن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں. ایسے ہی بیچارے سنیوں کو کچھ نہیں پتا، ہم بھی تو ان میں سے ہیں. پورے بنگال اور یو پی میں بہت ساری جگہ کی جو جانیں بچی ہیں وہ نہرو نے بچائی ہیں، کیونکہ 46 میں وہ عبوری وزیر تھے. اس نے آرڈر جاری کیا تھا، اگر مسلمانوں پہ بہار پہ حملہ ہوا، کیونکہ ایک جگہ ہو رہا تھا، تو میں ایئر اسٹرائک کروں گا. وہ دشمن ہو گیا. کہاں سے دشمن ہو گیا؟ بابا ان کا نظریہ تھا انڈیا نہ ٹوٹے، یہ الگ بات ہے، لیکن جو ان کا احسان ہے وہ الگ بات ہے. نہ ڈالیں سکھوں کے اوپر. سکھوں کا ری ایکشن ہے، ان کا ایکشن تھا. ہندوؤں نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ انہوں نے ٹھنڈا کیا گاندھی نے. آج بڑے آرام سے کہا جاتا ہے پاکستان بننے کے لیے قربانی. پاکستان ڈاکومنٹیشن سے بنا تھا، کوئی قربانی کی ضرورت نہیں تھی. یہ یہاں کے جو مولوی ملاؤں نے غنڈہ گردی کی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو یہ ہم مثال اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے خلفاء کو پہچانے. ہم اور آپ اب نہیں جانتے 70 سال پہلے کیا ہوا. ہم اور آپ کو جو ہے میڈیا کے ذریعے گمراہ کر دیا جاتا ہے. تو ان بیچاروں کو، تو اہل سنت کو ہزاروں ممبروں کے ذریعے سے گمراہ کیا جا رہا ہے. ہر روز گمراہ کیا جا رہا ہے، ہر جمعے کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ہر تاریخ میں گمراہ کیا جا رہا ہے کہ جی شیعہ ایسے، شیعہ رافضی، شیعہ رافضی. اور ایک آدمی آیا تھا یزید نے، اس نے کر دیا تھا. جنگ جمل کیا تھی جی؟ وہ عبداللہ ابن سبا نے، یعنی گاندھی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہوئی تھی. یہ اب آپ دیکھیں جھوٹ کی حد، جس کو لوگ سمجھتے ہیں روشن فکر.